وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 19 سے 23 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. علمہ شدید القوی، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا. ذو مرۃ فاستوی، جو حسن مطلق ہے پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا. وہو بالافق الاعلی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے. ثم دنا فتدلی، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا. فکان قاب قوسین او ادنی، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا انتہائے قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی. ما كذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا. افتمارونه على ما يرى، کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو. عند سدرة المنتہى، سدرۃ المنتہا کے قریب. عندها جنة المأوى، اسی کے پاس جنت الماوا ہے. اذ یغشى السدرة ما یغشى، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھیں جو کہ اس پر سایہ فگن تھیں. ما زاغ البصر وما طغى، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 19 لفظی ترجمہ افرأیتم اللات والعزیٰ.
بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرے منات کو، کہ یہ بدھ بھی کہیں خدا ہو سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے پر الکم الذکر والانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں، تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو تقسیم تو بڑی ناانصافی ہے، ان ہی الا اسماء، یہ تو وہ صرف نام ہی نام ہے، سمیتموہا، جو رکھے ہیں تم نے، گھڑ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی، ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ پیروی کرتے ہیں گمان کی، وما تہوی الانفس، اور جو ان کی خواہشات نفس ہوتی ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ سامعین کرام، سورہ نجم 5ویں سال ہے نبوت کا، مشرکوں یعنی عام لوگ انکار کر رہے ہیں اور اس کو ایک گھڑی ہوئی بات سمجھ رہے ہیں اور اس کو ایک بے دینی تصور کر رہے ہیں اور اپنے نظریے اور اپنے باطل معبودوں پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں سورت کا نزول ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھئی تمہارا جو دین ہے وہ گھڑا ہوا ہے، وہ تمہارا گمان ہے اور وہ گھڑا ہوا دین ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ رب کی طرف سے ہے، اور رب نے اور ان کے معزز فرشتے نے ان کے دل پر القاء کیا ہے اس بات کو، اور یہ بالکل حق ہے۔ اور عقل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان ہدایت خداوندی کا محتاج ہے، اور جب بھی انسان ہدایت خداوندی کا پاس نہ کرے اور اس سے مدد نہ لے تو ہمیشہ اور یقیناً یہ ظن اور گمان کی بنیاد پہ اپنے فیصلے کرتا ہے، اور ظن اور گمان کسی کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتے، کیونکہ ظن اور گمان سامعین کرام یعنی ظاہر کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، یعنی جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا اس کے بارے میں ہمارا جو گمان ہے، یعنی ہمارے پاس جو عقل ہے تو اس کو اگر اس سے ہم کچھ فیصلے کرنا چاہیں تو وہ ہمیں ظاہری کے بارے میں بتاتا ہے، اور جو باطن ہے اس کے متعلق ہماری عقل صرف گمان کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ گمان کی جو صفت ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل قرار دیا ہے۔ آج کی بھی آیات میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ گمان کے مطابق جو فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی سند نہیں ہے، اور پھر دیکھیں جب حق سے آپ کا تعلق کٹ جائے، یعنی حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر کے یا اس کی ہدایات کو بنیاد نہ بنا کے اگر آپ کوئی ظاہر یا باطن کے بارے میں فیصلے کرنے لگیں تو وہ عموماً نہیں یقیناً غلطی پر مشتمل ہوں گے۔ اور سامعین کرام، بات تو چل رہی ہے مشرکین مکہ کی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اور آپ آج کل جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم تمام لوگ یعنی اپنی زندگی ایک گمان کے مطابق گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات آتی ہے دین کی، پھر دنیا کی۔ دین کے بارے میں بھی ہمارا ایک گمان ہے، اور گمان اگر میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ میں اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں، انہی کا ایک فرد ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو گمان ہے کہ یہ دین جو ہے ہمارے دنیا کے معاملات سے کوئی الگ چیز ہے، ہمارا گمان یہ ہے۔ اور دوسرا گمان ہمارا یہ ہے کہ اگر دین نہ بھی ہو، یعنی دین کے طور طریقے یا اگر ہدایت خداوندی کو ہم خاطر میں نہ بھی لائیں تب بھی ہماری دنیا کے کام چل سکتے ہیں، یہ ہمارا گمان ہے۔ اور پھر ہمارا گمان باطن کے مطابق یہ ہے، ہم مسلمانوں کا
گمان یہ ہے کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ شفاعت رسول اور اللہ کی مغفرت کا لازمی مستحق ہوگا، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ یعنی عملاً طور پہ دیکھیں، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ عملی طور پہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم مجرم ہیں ترک ہدایت خداوندی کے، ہم لوگ مجرم ہیں ترک اسوہ رسول کے، اور تمام دین کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں، اب یہ گمان کی بات ہے نا، ہمارے گمان میں اصل زندگی یہی دنیا کی ہے، یعنی بات چلی ہے گمان کی، تو میں آپ کو گمان کہوں، ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یعنی یہ آیت نمبر 23 ہے سامعین کرام، اور یہ خاص طور پہ یہ آیت جو ہے یہ مشرکین مکہ کے لیے ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ آج ہم پر 200% فٹ آتی ہے، اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا علاج ہے؟ کہ جو بات مشرکین مکہ کے لیے کہی جا رہی ہے آیت نمبر 23 سورہ النجم کی، تو وہ ہمارے اوپر بالکل فٹ آ رہی ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان یتبعون، آپ تھوڑا سا غور تو کریں نا۔ دیکھیں، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ایک روایتی درس نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بار بار کہا ہے اور کہتا رہوں گا کہ یہ ایک روایتی درس نہیں ہے، یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں۔ دوسرا، یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور ہم اس لیے بھی بیٹھے ہیں کہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں، اور ہم اس لیے بھی یہ بات کہنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن کو اپنے اوپر فٹ کریں۔ اب یہ آیت جو ہے سامنے کرم، آیت نمبر 23 کہ ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس، کہ یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور جو ان کی خواہشات نفس ہوتی ہیں، حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے پاس ہدایت تو ہے، ہمارے پاس ہدایت نہیں آئی، قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے ہے۔ اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم مجرم بنے پھر رہے ہیں ترک قرآن کے، ترک اسوہ رسول کے۔ تو جب یہ دونوں باتیں اگر ہم پہ فٹ آتی ہیں تو ہم کیسے ان نتائج سے بچ سکتے ہیں جس کی روش جو ہے مشرکوں کی ہو؟ یہ مشرکانہ روش ہے، یہ کافرانہ روش ہے۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں یہ بنیادی بات ہے، اور دیکھیں ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، خواہ زن کی پیروی کریں۔ ان یتبعون، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، مشرکین مکہ تو گزر چلے گئے، اب ان کا معاملہ اللہ کے حضور ہے، لیکن یہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اور ایسے حالات آتے رہیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمان کی اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہیں گے، حالانکہ ہدایت موجود ہے۔ آج مسلمان یعنی اجتماعی طور پہ بحیثیت امہ یہ گمان کی پیروی، ان یتبعون الا الظن، یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور جو ان کی خواہشات نفس ہیں، حالانکہ قرآن تو موجود ہے۔ بات یہ ہے سامنے کرام کہ اصل حقیقت جو ہے وہ قرآن ہے، اصل حقیقت باطن ہے اور ہدایت خداوندی ہے۔ اب یعنی ہدایت خداوندی کی بنیادوں پر اگر ہم کوئی اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو وہ تو حق ہوگی، وہ تو صحیح ہوگی، لیکن اگر ہدایت خداوندی کو نظر انداز کر کے اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر وہ باطل ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی یہ بالکل سچی بات ہے، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہدایت یعنی یہ سب اتفاق سے ہے
چاہے وہ سنی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سب اس بات پر قائل ہوں گے اگر ہم نے ہدایت خداوندی کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا شروع کر دی، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے تباہی کا باعث ہے۔ دیکھیں، قرآن یا تو آپ کے لیے ہے، یعنی آپ کے حق میں گواہی دے گا، یا آپ کے خلاف دے گا۔ اب یہ آیت تو ہمارے عملی جو طرز زندگی ہے اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ تو گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو خواہشات نفس ان کو بتاتی ہے وہی ہماری تمام زندگی جو دیکھیں وہ خواہشات نفس اور گمان کے مطابق چل رہی ہے۔ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے، یعنی آپ دیکھ لیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس مضمون کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی جو کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت خداوندی کو اگر فراموش کر کے اور جو بھی آپ زندگی گزاریں گے وہ باطل ہوگی، اور اس کا انجام جو ہے دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہوگا۔ یہ ایک کھلی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، اس پہ آپ اچھی طریقے سے سوچ لیں۔ قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں سامنا ہے دین اور دنیا میں، یا دنیا اور آخرت میں خسارے کا، بہت بڑے خسارے کا سامنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں سامعین کرام، کہ یہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان میں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر والانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموہا۔ اب دیکھیں، مشرکین مکہ شان نزول کے حساب سے اگر آپ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج میں اور اس مشرکانہ جو دور جاہلیت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں میری، کہ جو دور جاہلیت تھا، جس وقت ان آیات کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت میں اور آج میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی دور جاہلیت میں لوگ رہتے تھے، اور آج بھی ہم جو ہے اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کے نور سے فائدہ تو نہیں لیا، قرآن کو اپنے لیے نور تو نہیں بنایا، قرآن کو اپنے لیے ہدایت کا سرچشمہ تو نہیں سمجھا ہے، اگرچہ ہے لیکن ہم تو اسے نہیں سمجھتے، بس زبان سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، بس دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر سال جو ہے وہ آپ یعنی جب بھی کوئی یہ اختتام قرآن کی دعا ہے بنیادی طور پہ، اور لیکن اس کے برخلاف ہم عمل کر رہے ہیں۔ وہ دعا ہے جو اس کے یہ الفاظ ہیں، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اس کو ہمارے لیے بنا دے امام، رہنما، نور اور ہدایت۔ تو ہمارے لیے تو یعنی یہ قرآن نہ نور ہے، نہ یعنی ہم یقینی طور پہ ہم یہ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، اس کو ہم نے ایک بہت برے طریقے سے نظر انداز کیا ہوا ہے، نہ اس کے نور سے ہم فائدہ لے رہے ہیں، نہ اس کو ہم نے اپنا امام سمجھتے ہیں، بلکہ ہم اپنا امام سمجھتے ہیں اپنی ذاتی خواہشات کو اور اپنے گمان کو۔ ہر شخص جو ہے اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ یہ مضمون جو ہے اگر میں یعنی بیان کروں، بڑی دردناک اس کی یعنی بیان ہے اور شرمناک تفصیل ہے اس کی، لیکن وہ آج کل آپ کے سامنے ہے بالکل۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے رہنماؤں کو دیکھ لیں، آپ کن کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں شان نزول کے حساب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مشرکین مکہ جو ہوتے ہیں، دیکھیں یہ کون تھے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے مشرکین مکہ، اور وہ یعنی جو فرشتوں کا تصور تھا یہ تو ایک چلا آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ بگاڑ یہ پیدا کر دیا تھا کہ
یعنی یہ تینوں چیزوں کے وہ اپنے لحاظ سے توحید کے قائل تھے، توحید، رسالت اور آخرت اپنے حساب سے قائل تھے، من مانی تشریحات کر رہے تھے، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں اپنے دین کی من مانی تشریحات۔ تو فرشتوں کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا۔ پھر جو اپنے ان کے دور میں کوئی نیک افراد گزر چکے تھے، ان کے بت بنا کے ان سے ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد، اور اولاد میں انہوں نے پسند کی تھی بیٹیاں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، اور بیٹیوں کو سے تو وہ حد درجہ کراہت کرتے تھے۔ یعنی قرآن میں وہ مضمون ہے جب ان کو کوئی بیٹی کی اطلاع دی جاتی تھی، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم یتواری من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ یہ الفاظ ہیں ان کے رویے کے بارے میں، جب ان کو کوئی بیٹی کی خوشخبری دیتا تو وہ منہ چھپائے پھرتا، غصے سے بھر جاتا، غم اور غصے سے، کہ بھئی اب اس کو ام یدسہ علی ہون، ام یا یعنی اس کو یا تو ذلت کے ساتھ پالے پوسے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ بیٹیوں کو مشرکین مکہ جو تھے وہ زندہ گاڑ دیتے تھے، زندہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ بڑے مشکل کام ہے، لیکن ہم بھی آج ایسا کر رہے ہیں سامعین کرام، من مانی دین کی من مانی تشریحات اور ایک گمان کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے، بہرحال وہ تو آتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو، یعنی انہوں نے ایسا کیا تھا۔ لات، عزا و منات ان کے بت تھے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ پھر فرشتوں کو انہوں نے یعنی اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا۔ ایک تو اولاد، پھر اولاد میں بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بڑی ناانصافی ہے، اور یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تم نے سن رکھا ہے، یہ تم نے نام دے دیے ہیں، لات، عزا و منات، یہ تم نے اور تمہارے ماں باپ نے اس کو نام دے دیا ہے، جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اس سے ایک بات جو ہے سامعین کرام واضح ہوتی ہے کہ آپ جو بھی زندگی گزاریں وہ ایک دلیل کی بنیاد پہ گزاریں۔ ہماری عام طور پہ یعنی جو زندگی گزارنے کا معیار ہے یا جو طریقہ کار ہے، اس کی بنیاد دلیل پہ نہیں ہے۔ دلیل اگر ہے بھی تو وہ بودی ہے، وہ باطل ہے، وہ ناحق ہے۔ زندگی گزارنے کی بنیاد جو ہے وہ ہدایت خداوندی ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ سلطان، دلیل، یہ کام ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں، جو بات تمہیں رسول سمجھا دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ بات ہونی چاہیے۔ یہ یعنی ایک اور نقطہ ہے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، یعنی اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے بارے میں جو بھی ہم فیصلہ کریں اس کی بنیاد پہ ہدایت خداوندی ہونی چاہیے۔ اللہ کا حکم اور رسول کا عمل، یہ دلیل ہے سامعین کرام ہماری، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ یہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت جو ہے یہ دلیل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل، کوئی چیز دلیل بن نہیں سکتی، نہ اس کی اہلیت رکھتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى
تلک اذن قسمۃ دیزا ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان يتبعون إلا الظن وما تحوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیجیے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا دیکھا ہے کہ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرے منات کو، یعنی کیا یہ بت کہیں خدا بن سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ اچھا أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَالْأُنثىٰ، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تقسیم تو بڑی ناانصافی کی ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی کرتے ہیں صرف گمان کی، وما تہوی الانفس، اور جو ان کے نفس کی خواہشات ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ Have you considered our Lat and our Uzza, وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ and Manat, the third one, the other? أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ Are you to have the males, and he the females? تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ What a bizarre distribution. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ These are nothing but names which you have devised, you and your ancestors, for which God sent down no authority. They follow nothing but assumptions and what the ego desires, even though guidance has come to them from their Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔